بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. یہ داستان رنج و محن، درد و الم میں ڈوبی ہوئی اس سحر کا امر سیاہ ہے جو تاریخ کی ہر سحر سے غم انگیز تر تھی، کہ جب ظلم نے جہالت کی تلوار سے معصومیت و فضیلت کے سر کو لہو لہان کر دیا۔ یہ فلم اس پیکر عدالت کی خدمت میں خراج عقیدت ہے جو اپنی عدالت کے سبب محراب عبادت میں شہید کر دیا گیا۔ قتل فی محراب لشدت عدلہ۔ اس ناچیز کوشش میں امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کے آخری 10 سال کو فلم کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ وہ دور جو تاریخ بشریت کا انتہائی پرآشوب دور تھا۔ شروع کی 8 قسطیں خلیفہ سوم کے آخری ایام سے مخصوص ہیں، جس میں ان کے خلاف مسلمانوں کی بغاوت کے اسباب کا جائزہ لیا گیا ہے۔ جہاں ایک طرف تو دربار میں ابو سفیان، کعب الاحبار اور مروان بن حکم جیسوں کی سیاست سے پھیلنے والی بدعنوانیوں، نیز ولید جیسے والیوں کی عیاشیوں اور معاویہ ابن ابی سفیان جیسوں کی عیاریوں کا ذکر ہے، تو دوسری طرف جناب ابو ذر غفاری، عمار یاسر اور عبداللہ ابن مسعود جیسے بزرگ صحابیوں کے مسلسل اعتراض و احتجاج کا۔ اس دوران امام علیہ السلام مدینے میں ہوتے ہوئے بھی گلے میں استخوان، آنکھوں میں خاشاک کے ساتھ گوشہ نشین، ساکت و تنہا تھے۔ اس دور کا جائزہ لینے کے بعد ہی یہ واضح ہوتا ہے کہ کن حادثات کے طوفانوں اور نفاق کے گردابوں کے درمیان امام علیہ السلام نے کشتی اسلام کو کس طرح ساحل نجات سے ہمکنار کیا ہے۔ امام علیہ السلام کی حقانیت اور آپ کی مظلومیت کا رنگ اس وقت اور نکھر کر سامنے آتا ہے کہ جب فتنہ و فساد کے خوگر، جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت کے دعوے دار بھی تھے، پہلے خلیفہ سوم کے خون کے پیاسے بنے، پھر وہی لوگ خلیفہ کی مظلومیت کا ماتم رچا کر ان کے خون کا انتقام لینے والے بن گئے، اور اسلامی بیعت کے اصول پر منتخب شدہ خلیفہ برحق کے خلاف بیرق بغاوت لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس کاوش میں تاریخ اسلام کے ایک عہد آفرین دور کو فلم کی صورت میں پیش کرنے کے لیے، جہاں تک تاریخی حقائق کے خلاف نہ ہو، تخیلی عناصر سے بھی استفادہ کیا گیا ہے، اور صرف انہی حقائق کو پیش کیا گیا ہے جو فریقین کی متفقہ کتب میں درج ہے، ورنہ تلخ و شیرین حقیقتوں کا سلسلہ اس سے کہیں زیادہ ہے، جس کو ہم پیش کرنے سے معذور ہیں۔ مومنین کے قلوب کو مزید مطمئن کرنے کے لیے اور ہر خاص و عام کے اعتراض کے جواب میں حوالے کے طور پر فریقین کی متفقہ کتب کی فہرست ناظرین کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ تاریخ طبری، محمد ابن جریر طبری. مروج الذهب، علی ابن حسین مسعودی. مقاتل الطالبین، ابوالفرج اصفهانی. امام علی ابن ابی طالب، عبدالفتاح عبدالمقصود. الکامل فی التاریخ، علی ابن محمد ابن اسیر.
ناسخ التواریخ عباس قلی سپهر، شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید معتزلی، نقش عایشه در اسلام مرتضی عسکری، صحیح مسلم، صحیح بخاری، القدیر امینی، الوقایع و الحوادث ملبوبی، امالی شیخ طوسی، احتجاجات طبرسی، مناقب ابن شهرآشوب، اسطالغابة علی ابن محمد ابن اسیر، تاریخ الاسلام السیاسی حسن ابراهیم حسن، بهار الانوار مجلسی، منتخب التواریخ خراسانی، تاریخ یعقوبی احمد ابن اسحاق یعقوبی، تاریخ تمدن اسلامی جورجی زیدان، سیره ابن هشام، طبقات الکبری محمد ابن سعد، مسند احمد ابن حنبل، مستدرک محمد فؤاد عبدالباقی، اخبار الطوال ابو حنیفه دینوری، روضة الصفا میرخند بلخی و معجم البلدان یاقوت هموی. خلافت دوم کے زمانے میں ایران کی عظیم سلطنت کی سرحدوں سے متصل ملک عراق میں ایک چھاؤنی بنائی گئی۔ اسی چھاؤنی سے سعد ابن ابی وقاص کی سرداری میں
اسلامی فوجیں ایران پر حملہ آور ہوئیں۔ رفتہ رفتہ یہ چھاؤنی تمام فتوحات اسلامی کا مرکز بن گئی اور ایک وسیع و عریض شہر کی صورت اختیار کر گئی جسے کوفہ کہا جاتا تھا۔ یہ شہر صدر اسلام کی تمام سیاسی سرگرمیوں کا اہم مرکز رہا۔ سعد بن ابی وقاص، عمار یاسر، ولید بن عقبہ ان افراد میں سے تھے جو کوفہ کی عمارت کے عہدیدار ہوئے۔ ولید بن عقبہ خلیفہ سوم کا رضائی بھائی تھا۔ اسی بلبوتے پر بے مہار اونٹ کی طرح کوفے میں اس نے تمام اسلامی اقدار کو رونڈ ڈالا تھا اور کوفے کے بیت المال کو اس طرح نگل گیا تھا کہ بقول امام علی علیہ السلام جیسے اونٹ موسم بہار کی نرم کلیوں کو نگل جائے۔ مسجد کوفہ 37 ہجری کے بعد کا دور۔ گھوم جا، رک جا، سر جھکا، چلا بیٹھ جا۔ کتا بن جا، کتا بن جا، کتا بن جا، کتا بن جا۔ اب تم نکال، نکال اپنی تم، اب زبان نکال۔ بس کر منحوس، تو غلط پیدا ہو گیا۔ انسان کے بجائے اگر تو کتا ہوتا تو چین سے جیتا۔ چل جانور، آجا آجا آجا، گھوم جا گھوم جا، اب بیٹھ جا بیٹھ جا۔ کیا ہوا؟ کتا بننا اچھا نہیں لگا جاہل؟ چل انسان بن جا۔ مجھے یقین تھا تو ضرور پچھتائے گا، پاگل۔ شمشیر مردان، بڑی تیز تلوار ہے ولید کی۔ مسلمان کی تلوار اس کی جان لے گی
اور ساحر یہودی کی رحمت سے اسے دوبارہ زندگی ملے گی۔ اب کون جیتا اور کون ہارا، ولید یا جادوگر؟ منہ کی بجائے آنکھیں کھولو، انسان ہے، ہنس کے دکھا، رو کے دکھا، دیکھا اسے ہنسنا اور رونا اچھی طرح آتا ہے۔ ہم میں اور اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ اس نے جرم کیا اور اسے سزائے موت ملی۔ اب اس نے کیا کیا نہیں معلوم، اب وہ حاکم کوفہ کے حکم سے سزائے موت کا حقدار ہے۔ اب میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، پہلے اس کی گردن اڑاؤں گا تاکہ حکم ولید بجا لاؤں، پھر اسے زندہ کروں گا تاکہ ساحر یہودی کی رحمت سے نوازوں۔ اس کے بعد تو ایک عجوبہ رہے گا حیوان، تجھے زندہ رہنے کے لیے اب مرنا پڑے گا۔ تو مر جا۔ ٹھہر جا ساحر، موت و حیات خدا کے ہاتھ میں ہے یا تیرے؟ تو اگر سچا ہے تو اپنے باپ دادا کو زندہ کر، تو اپنے جادو کے دھوکے کے ذریعے اسرار خلقت کا مذاق مت اڑا مشرک۔ کوفے میں کتنے امیر ہیں، ایک ولید جو ساحر کی عزت کرتا ہے تو دوسرا اسے مشرک کہتا ہے۔ ساحر ڈرے یا غرور کرے؟ تم ہو جندب، توبہ کرو، توبہ کرو۔ حاکم کوفہ پر اعتراض، خلیفہ پر اعتراض ہے۔ توبہ نہیں، شکر کروں گا۔ توبہ تو کر کے فعل حرام کا مرتکب تو ہوا ہے۔ ولید، تو خدا کے گھر کو گناہوں کا بازار بنا رکھا ہے۔ مسجد عبادت کی جگہ ہے یا تماشے کی؟ نہ مسلمان راہب ہے اور نہ مسجد دیر۔ مسلمان تاریخ دنیا نہیں ہے جندب، عبادت بھی کرتا ہے اور وقت پر تفریح بھی۔ عبادت کی جگہ محراب مسجد ہے، نہ صحن مسجد۔ تم جو مسجد کے بیت الخلاء میں مودتے ہو تو کیا گناہ کیا؟ تمہارے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور تم ہنس رہے ہو۔ اگر نعوذ باللہ صحن مسجد میں کوئی زنا کرے تب بھی ہنسو گے؟ کہاں گئی تمہاری غیرت؟ جہنم کی راہ لی ہے تو نے ولید، توبہ کر۔ سحر و جادو لوگوں کو اندھا کر دیتا ہے۔ ہم نے تو تماشا ہی دیکھا ہے جندب۔ ساحر یہودی ہے، اس پر مسلمان کا حکم جاری نہیں ہوتا۔ ساحر تیری اجازت سے مسجد میں آیا ہے ولید؟ میں تو صحابی رسول تھا، لیکن جب دیکھا کہ یہ ساحر گدھے کے منہ سے اندر گیا اور اس کے پیچھے سے باہر نکل آیا، میں خود لرز گیا۔ کیا تو نے یہ نہ سوچا کہ ہم مسلمان ساحر کے بہکاوے میں آ کر خدا کا انکار کر بیٹھے؟ بول، یہ تفریح ہے یا شرک دردین؟ دیکھو کیا حالت بنا رکھی ہے تمہاری۔ معجزہ موسیٰ تو خود ذات موسیٰ ہے۔
عصا و اژدہا تو انسان کی جہالتوں پر خدا کا طنز ہے. دل برا مت کرو اپنا. جس نے جادو کا انکار کیا اس نے عصائے موسیٰ اور دم عیسیٰ کا انکار کیا. جس نے ان دونوں کا انکار کیا وہ منکر خدا ہے. کفر مت بک مشرک. عصائے موسیٰ اور دم عیسیٰ سحر نہ تھا، گواہ نبوت تھا اور 2 نبیوں کا اعجاز. تو چاہتا ہے کہ اس کو مار کے دوبارہ زندہ کرے؟ موت و حیات کا مالک خدا ہے یا تو؟ جادو علم غیب ہے. جو علم جادو جان لے وہ اسرار خلقت جان کر معجزہ کر سکتا ہے. خدا غارت کرے ان مکار ملحدوں کو. یہ شخص اپنے دعوے کے مطابق کافر حربی ہو گیا ہے. تیرے جھوٹ کو آشکار کر کے دکھاؤں؟ کیا کر لو گے؟ اب اٹھ کے دکھا، اٹھ کے دکھا. اپنے آپ کو زندہ کر، دوسروں کو زندہ کرنے والے. کہاں گیا تیرا دعویٰ؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے تیرا دم مسیحا؟ کہاں ہے عصا و اژدہا؟ اٹھتا کیوں نہیں؟ مار دو اس دیوانے کو، اڑا دو اس کی گردن. صاحب یہ رسول خدا کو قتل کرے گا ولید؟ خون کا بدلہ خون ہے. اس نے تو جادوگر کے فتنے کو ختم کیا ہے. جادوگر کوئی حیوان تو نہیں تھا. تیرا ہم مذہب تھا یا رشتہ دار؟ او وحشی انسان تھا انسان. خدا کے گھر میں سحر و جادو حرام، آدم کشی حلال. خانہ خدا مکان امن ہے یا نہیں؟ ایھا الناس، اگر قاضی کوفہ نے جندب کے قصاص کا حکم دیا تو ہماری قوم قبول کرے گی. ابن مسعود کو خبر کرو وردان جلدی. جلدی کریں حضور، جلدی کیجیے. همان زمانه کردار. علیکم السلام وردان. کبھی 2 عرب دیکھے جو مل جل کر رہتے ہو یا ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں یا اپنے اونٹ کو بیچ کر تلوار خریدتے ہیں؟ کیا ہو گیا وردان؟ جلدی کس بات کی؟ مسجد کوفہ میں ہنگامہ ہو گیا ہے شیخ. یہودی ساحر کا قتل ہو گیا ہے. کس نے قتل کیا ہے؟ کیوں قتل کیا؟ جندب ازدی نے. جلدی کیجیے حضور، ازدیوں نے تلوار کھینچ لی ہے. جندب ازدی؟ ربنا افرغ علينا صبر.
تم نے کیا دیکھا جندب؟ میں نے دیکھا کہ یہ ساحر اونٹ کی شکل میں آ کر رسی کے اوپر چل رہا تھا اور اس کے بعد اس گدھے کے منہ سے داخل ہوا اور اس کے پیچھے سے باہر نکل آیا. اس نے اس غریب کو پہلے کتا بنایا اور چاہتا تھا اسے قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے. مجھ سے یہ جادو دیکھا نہ گیا, مجبوراً ٹوکنا پڑا. ایھا الناس, تمہارے درمیان کوئی ہے جو جندب کے بیان کی شہادت دے سکے؟ شیخ, شہادت ازدی قبیلے سے نہ ہو. کیا تم یہ ضمانت دو گے کہ پتھر, کوڑا, کرکٹ اور یہ لوگوں کے جوتے شہادت دینے والوں کے سر پر نہیں پڑیں گے؟ یہ تم اپنی بکواس سے لوگوں کا وقت برباد نہ کرو. میں ضمانت دیتا ہوں, گواہی دیتا ہوں, سچ کہوں گا, سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا. جو نہ دیکھا وہی کہوں گا. آج میں نے دھوبی کا ایک کتا دیکھا جو نہ گھر کا تھا اور نہ گھاٹ کا. خاموش, قاصد بد خبر, شرم نہیں آتی ہے تمہیں؟ افسوس کی بات ہے کہ تمہاری جھولی میں جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. کوفے والوں, قبیلے ازد اور اسد کی گواہی نہیں لوں گا. میری باتوں کو جز خدا نہ کوئی سمجھ سکتا ہے اور نہ تحمل کر سکتا ہے. میں شہادت دیتا ہوں کہ جو کچھ جندب نے دیکھا ہے وہ میں نے بھی دیکھا ہے. اس کوفے کے بھرے مجمع میں کیا ابا خطام ہی عاقل و بالغ شاہد ہے؟ حکم دینے کے لیے مجھے اور بھی شہود کی ضرورت ہے. شیخ, خدا شاہد ہے اور ہم سب شاہد ہیں. ہم بھی جندب کے قول کی تصدیق کرتے ہیں. جندب کیوں ساحر کو قتل کیا؟ رسول خدا سے میں نے سنا کہ ساحر کی سزا تلوار کا ایک وار ہے. میں نے بھی ایک ہی وار کیا ہے, نہ کم نہ زیادہ. یہ حدیث تو میں نے بھی رسول خدا سے سنی ہے. طاہر کو جو تم نے ایک ہی وار میں قتل کیا ہے کوئی حرج نہیں اور نہ اس کے خون کا قصاص ہے. لیکن تم نے خدا کے گھر میں خون بہا کر گناہ کیا ہے. توبہ کرو اور کفارہ بھی دو. شیخ, جس حدیث کی تم نے رسول کی طرف نسبت دی ہے کیا خلیفہ بھی تصدیق کریں گے؟ میری صداقت پر شک ہو تو خلیفہ ہی سے معلوم کر لینا. ظاہراً خلیفہ کا فتویٰ کارساز ہوگا. خلیفہ کا فتویٰ مدینے سے کوفے پہنچنے تک جندب میری قید میں رہے گا. دینار, وردان, اسے قید کر لو. اٹھو. ولید, اگر تو نے مجھے قید نہ کیا تو اپنے باپ کی اولاد نہیں. تو اسی عقبہ کی اولاد ہے جو رسول پر جانوروں کی گندگی پھینکا کرتا تھا. چلو چلو بس کرو, چلو. بدر کے 70 اسیروں میں سے عقبہ ہی ایسا شخص تھا جسے رسول کے کہنے پر قتل کر دیا گیا. اے لوگو, یہ وہی ولید ابن عقبہ ہے جو بحکم مؤلفۃ قلوبہم مسلمان ہوا. قرآن فاسق کہے اس کی بات کا اعتبار نہ کرو. یہ مجھے قید کر رہا ہے تاکہ موقع پا کر قتل کر دے. ولید, خدا کی قسم, اگر تم نے خلیفہ کے فتوے کو بدلنے کی کوشش کی تو ہماری تلواروں سے نہیں بچ سکو گے.
مدتوں سے قبیلہ اسد کے ازدی قبیلے کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. اگر ولید نے کوئی غلطی کرنے کی کوشش کی تو ہم اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے. تم نے ہم کیا اس سے کر جنگ کریں دیا گے بندے اور خدا؟ جندب کو اس سے آزاد کریں گے. ہمارے ہوتے ہوئے ولید کوئی غلطی نہیں کر سکتا. ولید ہماری عزت سے کھیلنا چاہتا ہے اور ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. چلو اندر. دینار، دیکھا ازدیوں نے کیسا ہنگامہ کیا. میں اگر تمہاری جگہ ہوتا تو اس قیدی کو 7 دروازوں میں بند کر کے رکھتا اور ہر ایک پہ 7 تالے لگاتا. تم ولید کے نگہبان ہو اردان. اگر میں بھی تمہاری جگہ ہوتا تو 7 زرہ پہنتا اور ہر زرہ پہ دعا پڑھ کے پہنتا. چلو دیوانے کہیں گے. مجھے کہہ رہے ہو؟ اور نہیں تو کیا چیز کی کمی تھی تجھے؟ چارے کی یا پانی کی؟ مجھے پرواہ نہیں ہے. چاہے یوسف ہے یا زندان. جہنم سنا ہے، یہی ہے. رفع حاجت کی ضرورت پڑی تو کیا کروں؟ یہاں بس اتنا پانی ملے گا کہ ہونٹ بھگو لو، اور کھانا بھی اتنا کہ تم زندہ رہ سکو. رفع حاجت کی ضرورت نہیں پڑے گی. چلو. بار الہ، راضی ہوں تیری رضا پر، میری ضربت کو قبول فرما. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. مان لیا کہ جندب پر حکم قصاص نہیں ہے. کھلے عام حاکم کوفہ کو ذلیل کرنا کہاں صحیح تھا؟ تم خلیفہ کی بیعت میں ہو. خدا سے ڈرو شیخ. تم جیسے عالم و فاضل قاضی کو قضاوت میں امت کا خیال رکھنا چاہیے. جان کے بھی انجان بنتے ہو ولید. تمہیں پتا ہے کہ ہم اپنے اصول کے پابند ہیں. اصول؟ نبوت اصول دین میں ہے یا فروع میں؟ اصول دین مجھ سے پوچھ رہے ہو ولید؟ رسول خدا نے صلح حدیبیہ میں کیا کیا؟ جب دیکھا کفار آپ کی رسالت کو نہیں مانتے تو جانتے ہو نا کیا کیا؟ حکم دیا کہ عہد نامے سے عنوان نبوت کو حذف کر دیا جائے. رسول خدا کا یہ حکم اصول دین میں تھا یا نہیں؟ رسول خدا خود صاحب وحی تھے، مقام نبوت پر فائز تھے. یہ حق ہمیں حاصل نہیں ہے ولید. افسوس ہے کہ تم جیسوں ہی سے مسلمین کو خطرہ لاحق ہے. ڈرو اس دن سے جب قیصر و کسریٰ کی سرزمین پر تفرقہ مسلمانوں کی کمر توڑ دے گا. اس وقت نہ اصل بچے گا نہ فر، نہ ہم بچیں گے نہ تم. تم خطرے کو تو جانتے ہو ولید، لیکن اس کی وجہ نہیں سمجھنا چاہتے. میں جو امر بالمعروف کرتا ہوں، تفرقہ پھیلاتا ہوں، یا تم مسجد میں تماشا کروا کر. تم خلیفہ کے نمائندے ہو. لوگ خلیفہ کی جگہ تمہیں دیکھتے ہیں، تمہاری سنتے ہیں.
तुम्हारी जर्रा बराबर गलती भी पहाड़ बना ली जाएगी। लोग तुम्हारे किरदार में खलीफा को परखते हैं और तुम्हारे गुनाहों सवाब में खलीफा को शरीक करार देते हैं। तुमने अबू जुबैर नसरानी को अपना हमदम बना रखा है। मुसलमानों के बैतुल माल से उसे मालामाल कर देते हो। क्या तुम हराम और हलाल इलाही को नहीं जानते? मस्जिद में यहूदी साहिर से तमाशा लगवाकर इस्लाम के इख्तिदार का मजाक उड़वाते हो। अबू जुबैद साहिर यहूदी। अबू जुबैद नसरानी था जो मुसलमान हो गया। साहिर यहूदी को क्या सिर्फ अफवाहों पर सजा देना था? सजा से पहले उसका जुर्म तो देखते। चलो कत्ल हक था, कबूल, लेकिन सजा कौन देता? मजनून असदी अपने कबीले की तलवारों के घमंड में। दौरे जाहिलियत अब कहां रहा जो अपने कबीले की तलवारों के जोर से हद जारी करते फिरे। जरूरत तदबीर की है, तासुब की नहीं। खुदा करे कि गुफ्तार और किरदार में तुम एक रहो वलीद। रहने दो, मैं कूफे के बैतुल माल का खजांची हूं। बैतुल माल से तुमने 1 लाख दीनार का कर्जा लिया है। तारीख अदायगी से 1 माह ज्यादा हो चुका है। अदायगी की मोहलत बढ़ा दो। आखिर कब तक? मैं जब तक मुस्तती हो जाऊं। जायज नहीं समझता। क्यों? तुम मुस्तहक नहीं हो वलीद। खलीफा के हुक्म को मान लोगे? हुक्म खलीफा अगर खलीफा खुद लिखे तो हाँ। ये अजीब तंज है शेख। खलीफा की अजमत को दागदार न करो। खलीफा ने तुम्हें मनसब दिया है, कूफे का खजांची बनाया है, कजावत की कुर्सी पर बिठाया है। क्या बेइंसाफी नहीं जो उनके लिखे पर शक करने लगो? तुम खलीफा को झूठ न लिखो, मरवान मेरी चुगली न करे। फिर खलीफा जो भी लिखे मेरे सर आंखों पर, उनका लिखा मेरे लिए हुक्म है। मैं खलीफा का अमीर हूं, मरवान उनका मुशीर है। क्या खलीफा नालायक अफराद को मनसब देंगे? हमारी एहानत खलीफा पर एतराज है। खलीफा से बैत सिखानी है। मैं खलीफा से बैत तोड़ने के लिए नहीं आया हूं। तुम्हें 3 दिन की मोहलत देता हूं। बैतुल माल के 1 लाख दीनार वापस लौटा दो, समझे? एक 1 लाख दीनार को ऊंट की मेंगनिया समझता है। डर गए वलीद। बड़ा पहुंचा हुआ आदमी है अबू जुबैद। मोहम्मद के खास सहाबियों में से है। जो मोहम्मद की गुलामी करे, उनकी जूतियां तक संभाली हूं, वो मामूली आदमी नहीं होता। मोहम्मद की गुलामी का शरफ अगर मुझे भी मिलता, इब्ने मसूद की तरह मुहाफिज रसूल होता, तो देखते मैं भी कितना गजबनाक होता। गुलाम होना तो कोई बड़ा मुकाम नहीं होता है वलीद। ये भी तो देखो गुलाम किसका है। खुराफात परस्ती तो हमेशा रही है। हमें एहतियात करना चाहिए। जब तुम्हें सब कुछ पता था तो साहिर को मस्जिद में क्यों ले गए? इसी बात पे तो पछता रहा हूं।
زیادہ پچھتانے کی ضرورت نہیں ہے ابو زبید. جب تک غلطی نہ کرو دوست اور دشمن پہچان میں نہیں آتے. ظاہر کو مسجد میں بلا کر میں نے اپنے دشمنوں کو پہچان لیا. معاویہ اگر شام میں خدائی کرتا ہے تو اس کی وجہ اس نے اپنے دشمنوں کے منہ بند کر رکھے ہیں. کسی کو مال سے تو کسی کو تلوار سے. تمہارے پاس کیا ہے ولید؟ نہ تو اتنا مال ہے نہ تلواریں. نہ ہونے کی وجہ سے جو افسوس کرے وہ ہار گیا. پانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. دیکھنا میں جندب کو نہیں چھوڑوں گا ابو زبید، ورنہ مجھے کوفہ چھوڑنا پڑ جائے گا. جندب کا کیا کرو گے؟ کل رات اس کے کٹے سر کو شراب پلاؤں گا. اس سے مار ڈالو گے؟ یہ راز ہمارے اور وردان کے درمیان رہے گا. ولید، ازدیوں کو کیا جواب دو؟ جندب کو قتل کر دوں گا اور جندب کو بھگا لے جانے کے جرم میں ازدیوں سے جہاد کروں گا. دیکھنا میں بھی کوئی مجبور حاکم نہیں. نہیں ولید، ایسا کام مت کرو. قاضی کوفہ تمہیں بدنام کر دے گا. ولید، اپنے آپ کو رسوا نہ کرو. ولید، بڈھا بری طرح میرے پیچھے پڑ گیا ہے. مروان اگر اس کی عزل کا حکم نکلوا دے تو شق القمر کیا. تم پریشان کیوں ہو ابو زبید؟ ولید، بنی اسد بڑے خردماغ لوگ ہیں، ان سے ڈرو ولید. وصف العیش نصف العیش. شاعر ساقی تو غزلیں سناتا ہے. کچھ غزلیں سناؤ شاعر. چه حاصل گر سلیمان تخت دارم باد شیره بر خورشید. مرا گر نوح عمری باشدم قربان ز عشق دختر تاجت پیاله‌ام ساقی بکش مهرم. چه حاصل گر رباید دختر دریا عروسی باشد و بر بام
بدر کے 70 اسیروں میں سے عقبہ ہی ایسا شخص تھا جو رسول کے کہنے پہ قتل کر دیا گیا. یہ وہی ولید ابن عقبہ ہے جو بے حکم مؤلفۃ قلوبہم مسلمان ہوا. بدر کے 70 اسیروں میں سے عقبہ ہی ایسا شخص تھا جسے رسول کے کہنے پہ قتل کر دیا گیا. ولید تو اسی عقبہ کی اولاد ہے جو رسول پر جانوروں کی گندگی پھینکا کرتا تھا. ولید تم جیسوں نے جب تک تلوار اپنی گردن پہ نہیں دیکھی اسلام نہیں لائے. اس قدر گرے ہو تم لوگ. تو قرآن کے روح سے فاسق ہے. تم لوگ تو مؤلفۃ قلوبہم میں سے ہو. پیغمبر نے تمہیں عزت دی، مال و مقام دیا، غنائم میں سے زیادہ حصہ دیا تاکہ تمہارے دل نرم ہو. تم جیسوں نے ولید ہرگز خدا کو نہیں مانا، ہرگز. کتنی عبادت کرو گے؟ کچھ دنیا کا بھی تو خیال کرو. بھوک نہیں لگی ہے؟ لگی ہے، بالکل لگی ہے. لو کھا لو. جب جندب جیسا صحابی رسول اس قدر گڑ گڑائے، وائے ہو دینار پر جو دنیا میں قید خانے کا دربان اور عقبہ میں اسفل السافلین کا. کتنے سجدے غش کر جاؤ گے. کھا لو پیٹ بھر کے. تم ولیدیوں میں سے نہیں لگتے مرد مومن. شاید بدتر. جندب مؤلفۃ قلوبہم کون سا گروہ ہے؟ یہ وہ گروہ ہے جو زبان سے مسلمان اور دل سے کافر. ابو سفیان ان لوگوں کا سردار تھا، مال و دولت کا بڑا دل دادا. پیغمبر اسلام انہیں مال و دولت دیا کرتے تھے تاکہ اسلام کے تئیں ان کے دل نرم ہو سکیں. خدا کی قسم مجھے معلوم ہے جندب ولید بڑا حرام خور ہے. جب بھی میں اس کے پاس گیا ہوں اس کے منہ سے شراب کی بو آتی ہے. مسلمان ہونے سے پہلے میں بھی شراب پیا کرتا تھا. شراب کی بو کو خوب پہچانتا ہوں. یہ سب جانتے ہوئے اس کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ میں خلیفہ کی بیعت میں ہوں. اس کے حاکم کی اطاعت اپنا فرض سمجھتا ہوں. ہم لوگ خدا اور رسول کی بیعت میں مرد مومن. خلیفہ بہت قوم نواز شخص ہیں دینار. کاش ان کی قوم میں ہر کوئی اچھا ہی ہوتا. بدنام زمانہ عقبہ کے بارے میں بتاؤں یا گرگٹ حکم کے؟ عقبہ کے بارے میں مسجد میں بتا دیا تھا، اب گرگٹ کے بارے میں بتاؤ. گرگٹ وہ لقب ہے جو خلیفہ کے چچا زاد بھائی حکم پہ پڑ گیا تھا. حکم مسلمان ہونے کے باوجود پیغمبر کا مذاق اڑایا کرتا تھا، انہیں منہ چڑھایا کرتا تھا. پیغمبر نے اسے بد دعا دے دی تو اس کی ٹھڈی ہر وقت ہلا کرتی تھی گرگٹ کی طرح، اور اس کا نام گرگٹ پڑ گیا اور اس کا منہ ہمیشہ کے لیے ٹیڑھا ہو گیا. البتہ میں خلیفہ کو ان کے چچا زاد بھائی کی وجہ سے سرزنش نہیں کرتا. ابو لہب بھی پیغمبر کا چچا تھا. تبت یدا ابی لہب وتب. حکم اپنے بال بچوں کے ساتھ
پیغمبر کے حکم سے شہر بدر کر دیا گیا. خلافت اول اور دوم کے زمانے تک حکم رسول قائم رہا، لیکن ان کے بعد حکم رسول پامال ہو گیا اور کچھ درہم و دینار لے کر انہیں معاف کر دیا گیا. مروان خلیفہ کا ہمدم و مشیر بن گیا. ان کا رشتہ دار معاویہ ٹھاٹ سے امیر شام ہو گیا. منہ بولے بھائی ولید کو کوفہ مل گیا. دیکھ رہے ہو دینار، مکہ و مدینہ و حجاز کی سرزمین میں حبل و لات و منات ولید و مروان و ابو سفیان کی شکل میں پھر سے پیدا ہو رہے ہیں. چل کھا، کھاتا کیوں نہیں؟ تو کتے سے بھی بڑھ کر کاٹتا ہے، اپنے مالک کو کاٹتا ہے. ابھی میں تجھے بتاتا ہوں، کاٹتا ہے اپنے مالک کو. لے لے. دینار مدد نہیں چاہیے؟ دیکھتے نہیں میں خود کافی ہوں، داروغہ زندان ہوں، کوئی کاٹ کا الو نہیں. تو معافی مانگتا ہے کہ نہیں؟ نہیں چھوڑوں گا میں تجھے، معافی مانگنا پڑے گا تجھے. اسے سزا خانے میں لے آؤ، ایسی سزا دوں گا کہ ولید کے پیروں پر سجدہ کرے. جندب پتا ہے ولید تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ نہیں معلوم. میں جانتا ہوں جندب. ولید بڑا مکار ہے، اس کے نزدیک تمہارا جرم کم نہیں. اس کے عیش کو تم نے عذاب بنا دیا، اس کے ساحر کا قتل کیا، اور تمہارے قبیلے والوں نے اس پر تلوار کھینچی ہے. اس نے تمہیں قید کیا ہے تاکہ تمہاری گردن اڑا دے. راضی برضا الہی، خدا کی قسم، ضربت جو میں نے ماری ہے عمر کی خالصانہ ترین ضربت تھی. جندب، آج تم زندان سے فرار ہو جاؤ تاکہ ولید میری جگہ تمہیں قتل کر دے. ہرگز. اگر خون بہنا ہی ہے تو بہتر ہے میرا ہی بہے. تم میرے خون کی پرواہ مت کرو، کام ایسا کروں گا کہ کوئی شک نہ کرے. اگر بنی اسد کے دلیروں کو سرنگ کا راستہ معلوم ہو جائے تو رات میں وہ ہم پر دعویٰ بولیں گے، ہمیں باندھ دیں گے اور تمہیں چھڑا لے جائیں گے. ولید شور مچانے کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکے گا. بھائی زندان باندھ کی کیا غلطی؟ جب اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے جائیں وہ کر ہی کیا سکتا ہے؟ مزہ تو تب آئے گا جب تمہارے آدمی وردان کے سامنے تمہیں چرا لے جائیں گے. نہیں دینار نہیں، فتنہ کھڑا ہو جائے گا. ولید اسی بہانے سے پوری قوم کا قتل عام کر دے گا. کہاں ہو جندب؟ تم کہاں ہو؟ تم ولید کو نہیں جانتے، تم سے زیادہ میں ولید کو پہچانتا ہوں. کینہ اور دشمنی میں ولید سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. تمہاری قوم نے اسے للکارا ہے، اب وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا. وہ تمہیں مار کر رہے گا تو کیا تمہارے قبیلے والے خاموش رہ جائیں گے؟ فتنہ تو تم نے کھڑا ہی کر دیا ہے، اب خدا پر توکل کرو. تم اپنے قوم کے سردار ہو، تم زندہ رہ جاؤ، ہو سکتا ہے تم فتنے کو دبا دو.
تو علی اتنا خاموش بھی نہیں بیٹھے تھے. سالوں کی خاموشی کے بعد تم جیسے مرید پانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. او بدذات، تجھے مجھ سے دشمنی ہے. مجھے علی کے شیعوں سے دشمنی ہے، اس لیے کہ تیرے بچوں کی فوج کل علی کے لشکر کے سورما ہوں گے. مردان، جاگ رہے ہو دینار؟ زندان بان کھلی آنکھ سوتا ہے وردان. واہ، منہ توڑ جواب ہے. موسم کافی بدل گیا ہے. تم نے بہت اندھیرا کر رکھا ہے دینار. ہمارا پالا تو اوباشوں سے پڑتا ہے. میرے لیے اندھیرا ہی اچھا ہے. تم آدمی ہو یا چمکادڑ وردان؟ آدھی رات گئے بستر کے بجائے قید خانے کا دورہ. اپنی امانت لینے آیا ہوں. صاحب یہ رسول سے ایسا برتاؤ کرنے کے بعد ولید کی نیند حرام ہو گئی ہے. جندب کو بلایا ہے تاکہ اس سے معافی تلافی کر لے. اکیلے ہو؟ دیکھا نہیں اسدیوں نے تلواریں اٹھائی ہیں. اٹھایا کریں. جب ولید کا مقصد جان جائیں گے تو تلواریں ڈال دیں گے. میں نے سپاہیوں کی بھی تعداد بڑھا دی ہے. ڈر گئے دینار؟ میں محتاط آدمی ہوں وردان. اب تک نقصان بھی نہیں اٹھایا ہے. بہت اچھی عادت ہے. آ جاؤ. تم لوگ گر گئے ہو، کوئی غلطی نہ کرنا. سو رہا ہے. اٹھا دو اسے.